أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إلى الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم إلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ الانفال کی تلاوت، پہلی آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ انفال اور اس کے بعد جو سورہ توبہ آتی ہے، یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. سورہ انفال ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعظ کے طور پر نازل ہوئی، اور سورہ توبہ سن 9 ہجری میں بالکل آخر، یعنی دور نبوت کے اور مدنی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی. دونوں صورتوں کے مضامین آخر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ یکسانیت رکھتے ہیں، لہذا اس وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ مصحف میں درج کر دیا گیا ہے. اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ توبہ اصلاً سورہ انفال کا تتمہ ہے، یا اسی کا حصہ ہے جو بعد میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف میں اس کو الگ ذکر فرمایا تھا، اس لہٰذا وہ مصحف میں الگ سے درج ہے. تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ انفال کی ابتدا سے پہلے ان حالات کا جائزہ اور اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد مدینہ کی ہجرت کرنے کے بعد ایک دوسرے فیز میں داخل ہو جاتی ہے. مکہ کے اندر آپ نے ایسی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار کر دی جو اپنے جان و مال اور اپنی تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے. انہوں نے باوجود اس کے کہ حالات جتنے بھی تنگ ہوئے، وہ اور مزید ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ پھر مسلمانوں کو ان تنگی اور ان سخت ترین مشکل حالات میں جب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے ہجرت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ مدینہ کی طرف چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن 13 نبوی میں ہجرت کی اور آپ تشریف لے آئے مدینہ کی طرف. اب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے آپ نے جو 3 بڑے کام انجام دیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ارد گرد کے جو قبائل مدینہ میں آباد تھے، جس میں قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو قریظہ، یہ 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے. اوس و خزرج یہ بھی بڑے قبیلے تھے جو ایک دوسرے کے زمانے تک دشمن اور مخالف رہے تھے. اس کے علاوہ اور دیگر جو قبائل تھے، سب سے پہلے تو آپ نے ان سے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں یہ بات طے کی گئی کہ ہم مدینہ کے اندر مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے سے کے خلاف کوئی مبارزت نہیں کریں گے، اور اگر باہر کی کوئی طاقت مدینہ پر چڑھائی کرتی ہے تو سب مل کر اس کا جو ہے مقابلہ کریں گے. تو یہ ایک میثاق تھا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک پیکٹ سائن کیا، اور اس میثاق میں اور بہت سارے باتیں تھیں. تو لہذا تو یہ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کرا دی، اور اس طریقے سے پھر ایک انصار اور ایک مہاجر کو دونوں کو دوسرے کا بھائی بھائی کر دیا. تیسرا کام آپ نے یہ انجام دیا کہ آپ نے پھر ریاست مدینہ کی تشکیل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اترتے گئے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. مسجد نبوی کا باقاعدہ جو ہے انتظام کیا گیا، جس میں نمازیں اپنے وقت پر ادا کی جانے لگیں، اور پھر اسی مسجد سے ریاست کے دیگر کام انجام دیے جانے لگے. اب چونکہ مدینہ میں مسلمانوں کو ایک قوت حاصل ہو گئی تھی، ابھی تک مکہ کے اندر تو وہ بالکل بے سر و پا تھے کہ جہاں پر نہ ان کے پاس کوئی قوت تھی اور نہ ہی ان کے پاس اقامت دین کی جد و جہد کرنے کے لیے کوئی بہت ایسا واضح جتھا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان و مال اور اپنی ہر چیز کی بازی لگا سکتا ہو. مدینہ میں آ کر کے بہت سارے مواقع مسلمانوں کو ہاتھ لگ گئے، اور لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کے اندر اور یعنی ان کے جتھا بندی کرنا، ان کو متحد کرنا اور اس قسم کی باتیں، اس قسم کی بہت ساری اصلاحات ان میں انجام دی.
اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ مسلمانوں کا بھی گزر کبھی کبھی مکہ کی طرف ہو جاتا تھا، اور کچھ مکہ کے قافلے مدینہ کی طرف سے ہو کر شام اور یمن جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام یہ کیا کہ کچھ مسلمانوں کے الگ الگ سریے یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں روانہ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، تاکہ وہ ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتے رہیں اور اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کوئی قوت یا کوئی جماعت مل کر کے کہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش تو نہیں رچ رہی ہے۔ بسا اوقات اس گویا کہ سریوں میں یا کبھی کبھی ان ٹکڑیوں کی جھڑپ بھی ہو جاتی مسلمانوں کی ان کافروں کے ساتھ، اور کبھی کبھی اس میں کچھ خونریزی یا کچھ اس طریقے سے جنگ و جدال کا موقع پیش آ جاتا ہے۔ تو چونکہ اس قسم کے حالات اکثر و بیشتر پیش آ رہے تھے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمان بھی بہت زیادہ یعنی ایک مصیبت میں تھے، اور ادھر مشرکین بھی طرح طرح کی ریشہ دوانیاں اور طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ لہذا پھر گویا کہ ایک وقت یعنی ایک موقع پیش آیا کہ ابو سفیان نے وہ تمام اثاثہ جو مسلمان مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اس کو جمع کیا اور اس کو شام کی تجارت کے لیے لے کر روانہ ہوا، اور شام گیا اور تجارت کر کے اس نے بہت کچھ مال اس پورے اثاثوں سے جو مسلمانوں کا تھا جو مکہ میں وہ چھوڑ کے آ گئے تھے ہجرت کی وجہ سے، اس سے بہت سارا منافع کما کر وہ واپس شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اس قسم کی خبرگی رکھا کرتے تھے، لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ شام سے جو ہے وہ ابو سفیان کی معیت میں قافلہ چلا آ رہا ہے جس کی محافظت کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی تعداد نہیں، اور اسی واقعے کو یعنی پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر کر دیا گیا کہ جب ایک عظیم معرکہ حق اور باطل پیش آنا تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اب آپ کو مشرکین کی ایک بڑی تعداد سے برسر پیکار ہونا ہے۔ احد کی طرف اشارہ ہے جی، بدر کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ قافلے کا شام سے چل کر کے وہ واپس مدینہ جا رہا تھا، قافلے میں کسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنی سازش کے نتیجے میں یہ بات پھیلا دی کہ مسلمان مدینہ سے ایک لشکر تیار کر کے تمہارے قافلہ لوٹنے کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ جب بات معلوم ہوئی یا بعض روایت میں آتا ہے کہ سازشاً مشرکین نے جا کر کے ایک آدمی کو روانہ کیا کہ تم مکہ جاؤ اور یہ بات وہاں اڑا دو کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جو ہمارا قافلہ لوٹنے کی طرف آمادہ ہے، لہذا فوراً وہاں سے بڑا لشکر روانہ کیا جائے، مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ لہذا جس شخص کو متعین کیا گیا تھا وہ مکہ پہنچا، اس نے اپنے کپڑے اور اپنی سینہ چاک کر لیا، اور وہاں پر اس نے مطلب باقاعدہ اشعار کہنا شروع کیے اور کہا کہ اب قریب حملہ ہونے والا ہے تو جلدی جاؤ اپنے ساتھیوں کی مدد کرو، اور لہذا اس کے بعد پھر مکہ کے اندر بہت ایک عجیب سی یعنی ایک مطلب ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، اور بڑے بڑے رؤسائے قریش جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف پہلے سے ہی آمادہ تھے، ان کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے پھر ایک بڑا لشکر جرار اور ایک بہت طاقتور لشکر تیار کیا، 1000 گویا کہ مردوں پر مشتمل، جن کے پاس باقاعدہ لڑنے کے ساز و سامان تھے، اونٹ تھے اور ہر قسم کا گویا کہ اثاثہ تھا جس سے وہ مسلمانوں کے اس چھوٹی سی قوت کو جو مدینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک اجتماعی اور ایک معاشرتی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، کسی طریقے سے اب وہ اس بات سے کو ختم کریں، کیونکہ وہ اس بات سے ان کے اندر یہ چیز بھی تھی کہ بھائی مسلمان یہاں سے نکل گئے اور وہاں پر ریاست قائم کر لیں گے تو ایسا نہیں کہ کل یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مطلب سردرد بن جائے، تو انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے تو اب اسی موقع سے ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جب یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں علم ہوا کہ ایک بڑا کافروں کا لشکر ہے وہ مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے کی طرف آ رہا ہے، تو پھر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر انصار کو جمع کیا اور پھر وہاں پر آپ نے تقریر کی اور وہاں پر آپ نے لوگوں کو وحرض المؤمنین علی القتال کے مومنین کو آپ نے جہاد پر ابھارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مہاجرین سے وعدہ جو لیا تھا ان کی تقریر کی، تو مہاجرین جو ہے وہ آمادہ جو ہے جہاد ہو گئے۔ پھر چونکہ انصار سے بیعت عقبہ ثانیہ میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اس نبی کی ہر سو اور ہر طریقے سے مدد کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، لیکن وہاں یہ وعدہ میں یہ شک ثابت نہیں تھی کہ مدینہ سے نکل کر کے بھی اس قسم کا کوئی ان کے ساتھ وعدہ اور پیمان لیا گیا تھا۔ لہذا بہت دیر تک تقریر کرنے کے بعد پھر سعد بن عبادہ جو انصاریوں کے ایک لیڈر تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ آپ کا خطاب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انصاریوں کی طرف ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ ہم جو ہے آپ کے میت میں ہر جگہ جنگ لڑنے کو تیار ہیں، ہم اس طریقے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جیسے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا وإنا هاہنا قاعدون، اور یہ کہہ کر کے پھر مسلمان جو ہے وہ میدان جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ کم و بیش 313 نفوس جو انتہائی استقلال کے ساتھ اپنے
ایمانی یعنی قوتوں سے لبریز ہو کر کے وہ مدینہ سے نکلے۔ اگرچہ جب وہ مدینہ سے نکلے تھے تو ان کے پاس اسلحہ لڑنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ہتھیار نہیں تھے، نہ ان کے پاس زرہیں تھیں، نہ ان کے پاس باقاعدہ کوئی اونٹ تھے، نہ لڑنے کی بہت ساری تلواریں تھیں، بس سر وقف ہو کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ لشکر سے تو مقابلہ کرنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی تائید پر وہ ایک جتھا، ایک ایمانی جتھا مدینہ سے روانہ ہوا، اور وہ اس سے پہلے کہ مکہ کے لوگ مقام بدر میں پہنچتے ہیں انہوں نے آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر مشرکین مکہ آئے، اور پھر مدینہ سے جب مسلمان آ گئے تھے تو انہوں نے چونکہ پہلے آ گئے تھے لہٰذا انہوں نے رات میں وہیں آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات میں آسمان سے پانی گرایا، آپ لوگوں نے وہاں پانی کو کچھ گویا کہ مطلب روک کر کے وہاں اس کو وضو کرنے کے لیے اس کو روک لیا، پھر اس سے صبح مسلمانوں نے نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگ یعنی مسلمانوں کی جو ہے وہ فوج کو تیار کیا اور اس کو ان کے مقام پہ کھڑا کیا۔ تو یہ پورا پس منظر تھا جس میں یہ پوری جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے لڑی گئی، اور چونکہ وہ جو قافلہ تھا وہ چونکہ بحر احمر کی طرف سے پیچھے کے پیچھے نیچے کے نیچے نکل گیا، لہٰذا اس سے کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ یا کسی قسم کا کوئی مقابلہ پیش نہیں آیا، اور باقی جو بڑے بڑے رؤساء تھے، ابو جہل، ابو لہب اور اخنس اور بڑے بڑے امیہ ابن خلف وغیرہ اتنے بڑے جو رؤساء قریش تھے وہ سب مقام بدر میں پہنچ چکے تھے۔ رات بھر انہوں نے شراب و شراب کیا اور رات بھر ناچے اور گائے اور خوب ہنگامہ کیا، صبح وہ لوگ بہت دیر تک سوتے رہے اور تازہ دم نہ رہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہار کے بہت سارے پہلے سے ہی محرکات جمع کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرکار مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح سے اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ اور اس فتح اور کامرانی کے جو بہت سارے فوائد بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئے وہ یہ تھے کہ اگر یہ جنگ کسی طریقے سے نہ ہوتی تو یقیناً مسلمانوں پر کبھی بھی کافر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے، ان کی قوت کو پاش پاش کر دیتے، اور اگر وہ نہیں بھی لڑتے تو کم و بیش یہ ہوتا کہ مسلمانوں کی بظاہر لوگ سمجھتے کہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، بزدل، تو پھر ایسا ہوتا کہ مدینہ کا بچہ اور مکہ کا ہر ایک فرد جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں پر چڑھائی توڑ سکتا تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کی حالت میں بھی غزوہ بدر میں جب نکلے ہیں تو اس سے ایک دھاگ بھی بیٹھ گئی، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مسلمان اپنے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں اور اپنے مال کے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے مقابلے اولیاء الکفر جو تھے، کفار کے جو سارے دوست اور ان کے جو ہمنوا تھے، وہ یقیناً اپنی مفادات کے لیے اور مال سمیٹنے کے لیے اور لوگوں پر جو ہے دست درازی کرنے کے لیے آئے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے یعنی اس معاملے میں ان کو مغلوب کر دیا۔ تو یہ بہت سارے باتیں یعنی فوائد تھے جو مسلمانوں کو غزوہ بدر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئے، اور اسی کے بعد پھر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ایک قوت حاصل ہو گئی۔ منافقین کی ایک بڑی جو جماعت تھی وہ ابھی چونکہ فرنٹ پر تھی، اب غزوہ بدر میں جب مسلمان جیت گئے تو وہ بھی پھر مسلمانوں نے تھوڑا سا جھیپنے لگے، اور پھر وہ کھل کر اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی پھر مخالفت کرنے میں ان کے پاس وہ قوت نہیں رہی، یعنی پھر وہ اپنے اندر انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا لیا، اور وہ سانپ جو تھا وہ بل میں واپس چھپ گیا۔ تو یہ پورے ایسے بہت سارے فوائد تھے جو غزوہ بدر سے مسلمانوں کو بعد میں حاصل ہوئے۔ حذیفہ بن یمان کو اسی جنگ میں وہ بھیجا تھا مطلب وہ دیکھنے کے لیے؟ جی۔ تو یہ مطلب یہ سارے واقعات ہیں جو اس صورت کے پس منظر میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اب ہم آیات یعنی سورہ انفال کی شروعات کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال۔ ایک چیز اور آپ سے کہ اس چیز پہ روشنی ڈالیے کہ یہ جنگ دفاعی تھی یا اقدامی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے بڑے بڑے مورخین جیسے علامہ شبلی وغیرہ ہیں، اور بھی لوگ انہوں نے دفاعی کہا ہے، پھر اس کے بعد عربی مورخین ہیں انہوں نے اقدامی کہا ہے، تو اس کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے مطلب۔ جی۔ تو جیسا کہ بلال صاحب نے عرض کیا ہے، تو اس معاملے میں یعنی دو رائے سیرت نگاروں کی معلوم ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کس حیثیت سے لڑی، یہ آیا کہ آفینسو وے میں تھی یا ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرتے ہوئے تھی۔ تو جو لوگ اس کی بنیادی الجھن یہ ہے کہ جب یہاں پر قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے، آگے جب آپ پڑھیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یعنی سورہ انفال کی جو 2 آیت ہیں کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ چونکہ اس وقت شام سے لشکر بھی شام سے جو ہے ابو سفیان کا قافلہ بھی آ رہا تھا اور ادھر سے لشکر بھی آ رہا تھا،
یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ڈیفینسو وے میں لڑی گئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً مسلمانوں کا رخ پہلے ابو سفیان کے قافلے کی طرف تھا، لیکن جب وہ چونکہ وقت پا کر کے اور جلدی جلدی سے بحر عامر سے ہوتے ہوئے نیچے سے نکل گیا تو اب مسلمانوں کے پاس اب کوئی موقع ہاتھ نہ رہا سوائے اس کے کہ اب وہ اس جنگ میں جو گویا کہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ پیدا ہو گئی تھی اس سے نبردآزمہ ہوا. لہذا اصل ان کو پھر بعد میں وہ جنگ میں بظاہر جو ہے کودنا پڑا، تو لہذا پھر وہ ڈیفینسو وے میں انہوں نے اس جنگ کو کیا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو ان مشرکین کے مقابلے میں ہی مدینہ سے نکالا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی تھی اس غزوہ بدر کی تیاری سے پہلے، اور اس میں مہاجرین و انصار سے جو طرح طرح کے تعاون طلب کیے تھے، تو اس میں بار بار آپ ان کو قتال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جہاد کے لیے ابھار رہے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو صحابہ نے وہاں کھڑے ہو کر کے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاون کے لیے جو باتیں کہیں اس میں وہی باتیں ہیں جو اصلاً مجاہدین عین موقع جہاد کے وقت کہا کرتے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کو اصلاً اس یعنی دشمن سے لڑنا ہے جو مکہ سے 1000 کی تعداد میں نکل کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کو مدینہ میں مٹانے کے لیے. لیکن بظاہر ایسا عام لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ پہلے ہمارا جو رخ ہے وہ قافلے کی طرف ہے، لیکن بعد میں اس کے رخ کو پھیر دیا گیا، جبکہ دونوں کے اندر یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اس کا جو جغرافیائی وے ہے تو یعنی دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. بحر احمر کی طرف سے جو قافلہ شام کی طرف سے آ کر پیچھے سے گزر کر اس کو قرآن فرماتا ہے کہ وہ تو انتم بالعدوۃ القصویٰ وہم بالعدوۃ، تو وہ جو ہے نیچے کی طرف سے نکل گیا اور تم اوپر کی طرف تھے. ہاں والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا وہ نیچے کی طرف سے گزر گیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے اصلاً اس سے طاقتور اقدام کر کے جو ہے جہاد کرنا ہے. یہ رائے جو ہے ہمارے ہاں مورخین میں اور ہمارے ہاں سیرت نگاروں میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے اور دیگر اور عرب مورخین کے بھی ہے، اور ہمارے ہاں دیگر علماء ہیں. علامہ شبلی نعمانی ہیں جنہوں نے سیرت میں یعنی اپنی سیرت النبی کے اندر اس سے غزوہ بدر کو ڈیفینسو وے میں دکھایا گیا، ڈیفینس کی صورت میں انہوں نے یہ جنگ کرنا پڑی. اس کی وجہ خاص پس منظر یہ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی اگر یعنی یقین وہ بھی بڑے عالم دین ہیں، فقیر ہیں اور اللہ والے دیندار آدمی، لیکن چونکہ اس وقت مستشرقین کا اور خود جو ہے سر سید کی جو تحریک کا ایک بہت بڑا زور تھا ہندوستان کے اندر، اور خود علی گڑھ کے اندر ایسے بڑے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی مستشرقین وہاں خود لیکچرار بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، تو عام طور پر اس قسم کے موضوعوں پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا. ہاں ارنالڈ وغیرہ جو ان کے گویا کہ ہم عصر تھے، تو گویا کہ وہ کہا کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں نے جو ہے اسلام کو تلوار سے پھیلایا اور جہاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بدر میں ان لوگوں سے برسر پیکار ہوئے. اس وقت علامہ شبلی نے کہا کہ نہیں بھائی وہ اس معاملہ ہی نہیں تھا، بلکہ ان پر جب جنگ تھوپی گئی، جب آپ کسی پر کوئی چیز تھوپ دیں گے ظاہر بات ہے آدمی اپنا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو یہ جواز فراہم کیا جاتا ہے ہر قانون میں. تو یہ اسلام کا کوئی یعنی یہ کوئی غلط قانون نہیں تھا، تو یہ اس طریقے سے انہیں اس کو ڈیفینسو وے میں بتایا. تو یہ دو رائے وہ خاص پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب 1000 کا لشکر قافلوں کا نکل کھڑا ہوا مکہ سے وہ مدینہ میں مسلمانوں کو چل دینے کے لیے، تو مسلمانوں کو اپنی جانوں اور اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، لہذا انہوں نے پھر اس جنگ کا مقابلہ کیا. تو یہ ڈیفینسو وے میں تھا جن کی ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ افینسو میں تھا، اور افینسو کے جو فوائد مسلمانوں کو یعنی اگر ڈیفینسو وے میں ہوتا کہ جہاد جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا، تو پھر ظاہر بات ہے وہ بہت ساری آیتیں جو قرآن مجید میں اس کے اقدامی ہونے کی دلیلیں فراہم کرتی ہیں، پھر ان کی ہمیں کوئی نہ کوئی تعویل یا کوئی نہ کوئی اس کی دوسری جو ہے ہمیں تشریح کرنا پڑے گی، جیسے کہ وہ لوگ اس معاملے میں کرتے ہیں. تو خیر واللہ عالم، جو زیادہ قریر خیال ہے اور زیادہ مطلب جو جس کی طرف میں بھی زیادہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وہ افینسو وے میں یہ جہاد کیا گیا، اقدامی پوزیشن میں کیا گیا. دیگر آیات بھی یقاتلون فی سبیل اللہ ہے. ہاں تو ایک تو آفینسو بھی ہو گیا، لیکن وہ ہوتا ہے کہ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے اس کا ابو سفیان. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ان کو پہلے محسوس ہوا، یعنی عام مسلمان سمجھ رہے تھے قافلہ لوٹنے جانا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو جنگ کے لیے جانا ہے. تو قرآن فرما رہا ہے کہ تمہاری ایک تعداد تو چاہتی تھی کہ اس قافلے سے مل جائے جو غیر ذاتی شوکر، اس کا کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم اس پر جو ہے حملہ کر کے اس کا مال پورا چھین لو، اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تھا کہ نہیں آج حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دے،
تمہاری مرضیاں کچھ اور تھیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی مرضی کا تابع ہے، نہ کہ تمہاری مرضیوں کا۔ اس اعتبار سے پھر وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دینے کے لیے یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی لڑی۔ اب یہاں پر سب سے پہلا وہ مسئلہ جو غزوہ بدر کے بعد پیش آیا وہ انفال کا، یعنی مال غنیمت کا تھا۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر نفل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ نفل کا معنی ہوتے ہیں اضافی چیز، یعنی جس پر آدمی کوئی اپنا استحقاق، اس پر اپنا کوئی دعویٰ نہ ہو، بلکہ وہ کسی کی طرف سے آتا ہو، اور اگر یہ اتباع کرنے والے کی طرف سے ہے تو یہ کوئی کام کے ضروری کام سے زیادہ کی چیز ہوتی ہے، جس کو ہم جیسے کہ اگر میں اتباع کریں یعنی متبع کی طرف سے ہے تو یہ فرائض سے زیادہ کی چیز ہے، اور اگر یہ متبوع جس کی اتباع کی جائے اس کی طرف سے ہے تو یہ گویا کہ ایک خاص قسم کا عطیہ ہے جو تابع کو متبوع دینا چاہتا ہے۔ تو یہ عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ جو مال غنیمت تمہیں جنگ میں حاصل ہوتا ہے وہ اصلاً نفل ہے، اور یہاں پر نفل ہونے کی وجہ جو ہے وہ آگے آئے گی۔ اصلاً یہ جنگ جو تم نے بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کے دین کی سربلندی کی لڑی ہے، تو اس میں کامیابی اور کامرانی اصلاً یہ صرف تمہارے ہی بلبوتے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس میں بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کی تائیدیں، فرشتوں کا نزول، اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول اکرم کا وہ مٹی کو پھینکنا، اس کے ذریعے سے چہرے کا بگڑ جانا، اور اس طریقے سے یعنی اسی کے ساتھ ساتھ کافروں کا تمہیں بہت زیادہ نظر آنا، اور شیطان کا عین وقت کے اوپر کافروں کی مدد چھوڑ کر کے بھاگ جانا، یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنگ میں جمع کیے، جس کے نتیجے میں تمہیں یہ جنگ اس معاملے میں اس طور پر فتح کے طور پر نصیب ہوئی۔ تو گویا کہ اصلاً جو کچھ مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، لہذا اس معاملے میں نہ جھگڑو، کیونکہ اس وقت تک مال غنیمت کا جو صورتحال عام جنگوں کی تھی وہ یہ ہے کہ بھائی جنگ میں جو لڑ کر کے جو بھی مال جتنا جو لوٹ لے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یہی قانون تھا کہ بھائی جنگ میں جب ہم نے جو لوٹا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں میں 3 قافلے ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے جتنا مال لوٹ لیا تھا وہ ان کے پاس تھا، ایک وہ تھے جو ایک طبقہ وہ تھا مسلمانوں کا جو اصلاً آخر تک مشرکین سے برسر پیکار رہا، اور وہ ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے بھی بھاگا، اور انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کی طرف کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی، کیونکہ اگر وہ ان کا پیچھا نہ کرتے تو سکتا ہے کہ کفار دوبارہ سے حملہ کرتے۔ تو ایک حصہ وہ بھی تھا، اور تیسرا وہ بھی ایک جمعیت تھی اور ایک ٹکڑی تھی جو آپ وسلم کی حفاظت میں لگی ہوئی تھی، انہوں نے آپ وسلم سے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے لوگوں نے وہاں سے نہیں ہٹے، تو وہ بھی ظاہر بات ہے مال غنیمت نہیں لوٹ پائے۔ تو اب ہر فرقہ جو تھا اپنے اپنے دعوے کر رہا تھا، لیکن جس کے پاس قبضے میں تھا مال وہ کسی صورت میں دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت جب یہ جھگڑا اس طرح بڑا کہ قریب تھا کہ اس معاملے میں کوئی کشت و خون کی کیفیت پیدا ہوتی، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی، یعنی غزوہ بدر پر تبصرہ تو بعد میں آیا، پہلے وہ جو جھگڑا وہاں پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے درمیان اس کا تذکیہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ سے انفال و مال غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ جو انفال ہے یہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اب اس کا تمہارا کیا تعلق؟ تم اللہ اس کے رسول کو لا کے دے دو، ابھی اس معاملے میں تمہیں کوئی حکم نہیں دیا تھا، بس جو کچھ مال ہے مال غنیمت تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کا ہے، لہٰذا اس کو لا کر دے دو۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کی تعلقات میں اصلاح کرو، اللہ سے اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو بس اب تمہارا کام اور تمہیں حکم یہ ہے کہ تم یہ کرو۔ اس لیے کہ مومن وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل رس جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل رس جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ان کو اللہ نے رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور پرلے درجے کے، یعنی یہی حقیقی مومن، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے اور اس کے قریب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اصل موقع بدر پر تنبیہ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر کے ساتھ حق کے لیے نکالا، یعنی اب جب حق کے لیے نکالا تو ظاہر حق کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے، نہ کہ مال لوٹنے کے لیے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نبی اس قسم کے لیے تو نبی نہیں بنایا جاتا نا کہ وہ جب طاقت پکڑے تو پھر وہی وہ کام کرنے لگے جو دیگر قومیں اور ڈاکو کرتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا یجادلونک کہ آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور اس وقت مومنین کا ایک گروہ نکلنے سے بہت زیادہ پہلو تہی اختیار کر رہا تھا، بہت زیادہ اس کو یہ بات ناپسند تھی کہ مدینہ سے نکلیں گے اور مدینہ سے نکل کر کے بدر کے مقام تک جائیں گے، ظاہر بات ہے کافی دور ہے، اور پھر لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین یعنی اب جو ہے منصار سے منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی تم یہ ان کو اپنے یہاں تم نے پناہ دی، یہ لوگ اب بھگتو، اب جو ہے وہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے، اب تم ان کی مدد بھی کرو، اب تمہارے پاس لڑنے کی کوئی تو ایسی وہ باتیں بھی کہہ رہے تھے۔ اس وقت مومنین کی یعنی ایک جماعت جو تھی وہ اس بات کو ناپسند کر رہی تھی، وہ آپ سے حق کے متعلق مباحثے کر رہے تھے، جبکہ ان کے پاس یہ ان کے سامنے بعدما تبین، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اصلاً
جانا کدھر ہے. اور جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تھی تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ وہ موت کی طرف ڈھکیلے جا رہے ہیں، یساقون الی الموت، جیسا کہ وہ موت کی طرف چلائے جا رہے ہیں. ساقہ یسوق کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیو کرنا، کسی قوت کے ذریعے سے آپ کو چلایا جانا. یعنی اس کے بعد آپ ایک تو ہوتا ہے آدمی اپنے طریقے سے چلتا ہے، یعنی اپنی قوت سے چلتا ہے، اس کو واکنگ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر چلنے کی قوت نہیں، آپ کو کوئی آدمی چلا کر لے جا رہا ہے. تو یساقون الی الموت، گویا کہ ان لوگوں کو موت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہو. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ پر یہ بات واضح تھی کہ اصلاً جو مقابلہ ہے وہ اس لشکر کے خلاف ہے جو مکہ سے چل کر اب مسلمانوں سے برسر پیکار ہونے والا ہے. اسی لیے تو ان کو موت کا خوف ترا رہا تھا، اور اس لیے تو موت کی طرف ڈھکیلے جا رہے تھے. اگر قافلے کی طرف ان کا یعنی رخ ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ قافلہ تو کبھی بھی لوٹ سکتے تھے، کیونکہ اس میں ایسی تعداد بھی نہیں تھی کہ جو مسلمانوں سے ان کو محفوظ کر سکتی، اور وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں موت کو. اللہ تعالیٰ نے جب تم سے وعدہ کیا تھا دونوں جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وعدہ لکھ دیا گیا ہے، اور تم چاہتے تھے کہ ایک ایسی غیر مسلح جماعت سے تمہارا جو ہے مقابلہ ہو جائے اور وہ تمہارے لیے بہت آسانی کا چارہ بن جائے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہیں، آج حق کو حق کر دے اپنے حکم سے، اور آج کافروں کی جڑیں کاٹ دے. اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم بنائی ہوئی تھی، اس کی تدبیر یہ تھی کہ کافروں کی جڑیں کاٹ دی جائیں، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ اسی طریقے سے قافلے سے مٹبھیڑ ہو جائے تاکہ معاملہ ختم ہو. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں طائفوں میں سے ایک طائفہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح لکھی گئی ہے، تو اگر آپ قافلے سے مل جائیں گے، فتح ہو جائے گی، تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا یعنی تدبیر پوری ہو جائے گی. لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دے، اور اگرچہ مجرم اس بات کو انتہائی ناپسند ہی کیوں نہ سمجھے. اور یاد کر لو کہ جب تم اللہ اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد، تمہاری استغاثے کو سن لیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک میں تم لوگوں کی 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، مردفین جو سلسلہ وار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مدد کمک کے لیے چلے آئیں گے. اور دیکھو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے صرف خوشخبری کے لیے بیان فرمائی، اور تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہو. یاد رکھو کہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اصل مدد تو اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس بات، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ فرشتے اتارے یا تمہارے دلوں کو مطمئن کرے. وہ اگر چاہے تو نہیں، یوں ہی کافروں کو مغلوب کرتے. وَنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ طاری کر دی جو تمہارے دلوں کے لیے امن اور سکون کا باعث بنی، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تاکہ وہ تم کو اس کے ذریعے سے پاک کرے. رات میں جب مسلمان ٹھہرے تو بارش ہوئی، اور بارش ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے دن بھر کی تکان کو بھی دور کیا، گرد و غبار کو بھی دور کیا، اور جو پانی تھا اس کو انہوں نے ایسے چھوٹے چھوٹے منڈیر بنا کر کے اس کو جمع کر لیا، تاکہ اس سے پھر بعد میں صبح کے وقت وضو کیا اور نمازیں ادا کی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر شیطان کے وسوسے کا جو اثر تھا اس کو دور کر دے. شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا نا، بہت بڑی تعداد ہے، یوں آئے گا اور یوں ہوگا، تو وسوسے شیطان ڈال رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم پر شیطان کے وسوسوں کا جو ایک خاص اثر ہے وہ بھی ظاہر کر دے، اور تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے، اور تمہارے قدموں کو جما دے. اور یاد کرو وقت جب تیرب نے فرشتوں کی طرف وحی کی دیکھ کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جا کر کے تم مومنین کے قدموں کو جما دو، اور میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں. پھر اب جب میں نے یعنی فرشتوں سے حکم دیا کہ تم جا کر کے مسلمانوں قدم جما دو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ میں کافروں کے دلوں میں ہی رعب ڈال دیتا ہوں. پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اے فاضربوا فوق الأعناق، تو لہٰذا اے مسلمانوں اب تم ان کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے پور کاٹ ڈالو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوا تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے پر قادر. تو یہ لو ذالکم، تو اس وجہ سے ہے یہ مزہ جو تم چکھو، وہ بے شک کافروں کے لیے دردناک عذاب. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ نعمت کا معاملہ کیا، اور فرشتوں نے جا کر کے مسلمانوں کے ثابت قدم کو ثابت کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، اور پھر مسلمان ان پر غالب آ گئے. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جب تم اب یہاں سے کچھ بھی تجاویز اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی جانی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب پیدر پہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا. غزوہ بدر کے بعد احد ہوگا، خندق ہوگا، اور بنی مصطلق ہوگا، اور غزوہ حنین ہوگا، غزوہ موتا ہوگا، مستقل ایک اب غزوات کا سلسلہ شروع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بنیادی بات ارشاد فرمائی جو لوگ ایمان لے آئے اب جب وہ کافروں سے کسی بھی جنگ میں آمنے سامنے ہوں تو پھر وہ پیٹھ نہ دکھائیں. سب سے جنگ بھلے ہی آپ نہ لڑ سکتے ہوں، بھلے آپ ہاتھ نہ اٹھا سکتے ہوں، آپ کھڑے رہیں لیکن پیٹھ نہ دکھائیں. یہ بات یعنی جمے رہے آدمی، بھلے اس کے بعد تلوار ہو نہ ہو، بھلے اس کے بعد لڑنے کا سامان ہو نہ ہو، پیٹھ دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ممنوع ہے، یہ حرام ہے.
اور یہ اکبر الکبائر میں سے، میدان جنگ میں پیٹھ دکھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی پیٹھ کو موڑ لے، اب اس میں صرف دو چیزوں میں اس کو جواز ہے، یا تو وہ لڑائی کا پیترا بدلنے کے لیے اس نے یہ جو ہے اسکیم اختیار کی ہو، یا کسی دوسری جماعت میں مل پناہ یعنی جا کر کے جڑنے کے لیے وہ مڑ کر کے دوسری طرف سے حملہ کرنے کے لیے دوسری جماعت کے ساتھ جانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہو، تب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یعنی اس نکیر میں شامل نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ صرف بزدلی دکھا کر وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹ رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو تم نے ان مشرکین کو قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن میں جو بات مسلمانوں کی چل رہی تھی کہ ہم نے اپنی قوت سے کافروں کو ہرا دیا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وہ تو اللہ ہے جس نے ان کو قتل کیا۔ اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باقاعدہ ان کی اپنی پوزیشن پہ کھڑا کر دیا، اور پھر آپ نے ایک مٹی کا یعنی ایک ہاتھ میں مٹھی سے ایک مٹی جو ہے کافروں کی طرف پھینک کرتے کہا شاہۃ الوجوہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بگاڑ دے، اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد شروع کرو۔ تو یہ جو آپ نے رم یہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصلاً آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور جب اللہ نے پھینکی تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کافروں کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو گئے۔ ذالکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ مومین کو اللہ تعالیٰ لیبلی المؤمنین بہ منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن ان کی محنت کا خوب عوض اور خوب شاندار بدلہ عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہی ہے وہ وجہ، یعنی ذالکم یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے جتنی بھی تدبیریں ہیں ان کو ذلیل رسوا کر دینے والا ہے۔ دیکھو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، دیکھو تم اس سے پہلے کافروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں دیکھو تم اگر کامیابی اور فتح کی تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، دیکھو فتح اور فیصلہ تمہارے سامنے کیا جا چکا۔ اگر تم سوچ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ فتح دے دیں اگر ہم حق پر ہیں، دیکھو تمہارے سامنے حق واضح ہو چکا۔ اب اگر تم بعد آ جاؤ گے تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے دوبارہ سے پھر اس طریقے سے نافرمانی کرو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تم پر اور پھر تمہارے جتھے تمہارے لیے کوئی کام نہ آئیں گے کچھ بھی، اگرچہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، یعنی جیسے فرمایا کہ جب مشرکین مکہ سے نکل رہے تھے تو ابو جہل نے باقاعدہ اور بڑے بڑے غوثہ نے کعبے کے غلاف پکڑ پکڑ کے یہ دعائیں کی تھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے، ان کو اگر وہ حق پر ہیں تو یعنی حق ہونا واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو اب حق ہونا واضح ہو گیا، اب تم واپس اپنے یعنی اب تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اپنی باتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ لوگوں نے ایمان لایا اللہ اس رسول کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے سب سے بنیادی دوسرا حکم یہ بات ارشاد فرمایا، پہلا حکم یہ فرمایا کہ جہاد کے عین موقع پر پیٹ مت دکھاؤ، دوسرا حکم یہ دیا گیا یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس رسول کی اطاعت کرو۔ ظاہر بات ہے کہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی کے بغیر یہ اتنی بڑی جنگ یا اتنے بڑا جو تم نے کام انجام دیا یہ ممکن نہیں۔ اور یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ ظاہر بات ہے کہ غزوہ احد کے اندر پھر کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ اس رسول کی اطاعت سے تھوڑی دیر کے لیے بھی خلاف ورزی کی، تو وہ جنگ جو بہت زیادہ پہلے مسلمان جیت گئے تھے وہ اس نافرمانی کے نتیجے میں ہار کا سبب بن گئی۔ ولا تولوا عنہ انتم مسمعون، اور آپ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تولوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی نہ اختیار کرو جبکہ تم اس کو سن لیتے ہو۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور پھر وہ نہیں سنتے ہیں، یعنی وہ صرف سنی سنائی کے لیے نہیں بلکہ تم سننا تو عمل کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے چوپائے یا بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں اور جو سمجھتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر اگر کوئی خیر پاتا تو ان کو یقین ضرور ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، یا ان کو سنا دیتا، اور اگر ان کو سنا دیتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالفرض اگر ان کو سنا بھی دے اللہ تعالیٰ تب بھی یہ پیٹھ پھیریں گے، اور یہ لوگ تو بے رخی برتنے ہی والے ہیں۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول جب بھی تمہیں کسی مہم پر جانے کے لیے آواز لگائے تو فوراً اس کی آواز پر لبیک کرو، جب وہ تمہیں حکم دے فوراً اس کے حکم کو بجا لایا کرو، اور کیونکہ وہ تمہیں پکار رہا ہے تاکہ تمہیں زندگی دے، لما یحییکم، کیونکہ اس کی پکار، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری تمہیں معاشرتی اور تمہیں ہر اعتبار کی زندگی عطا کرنے والی۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان ہے، اور بے شک تمہیں اللہ ہی کی طرف فرماتا ہے کہ بے شک تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے۔ اور دیکھو تم ایسے وبال سے بچتے رہو جو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ جو صرف تم میں سے ان جو خاص ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ تم ایسے آزمائش سے ہی بچتے رہو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس آزمائش کے نتیجے میں صرف خاص لوگ ہی تباہ ہوں گے، بلکہ اگر تم نے ان برائیوں کو دور نہ کیا اور یہ وبا تمہارے معاشرے میں پھیل گئی تو تم میں سے ہر ایک آدمی اس وبا میں کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وبا عام طور پر پھیلنے لگے تو اس کے نتائج یہ نہیں ہوگا جو لوگ نافرمانی کریں گے بس انہی کو ہی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا ملے گی، بلکہ اگر یہ عام روش معاشرے میں پیدا ہو جائے گی تو پورے معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سخت عذاب آئے گا۔ تو اللہ نے فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ اور وَاذْكُرُوا، وہ یاد کرو، اب اللہ تعالیٰ اپنی احسانات گنوا رہا ہے، وہ ذرا یاد کرو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے، یعنی جب مسلمان نکلے تھے ان کی تعداد کیا رہی؟ کم و بیش 313 کی تعداد، تو وہ بہت تھوڑی ہے۔ مستضعفون، تم دبے کچلے تھے، کمزور تھے زمین میں، تخافون، اور تم ڈرتے تھے، اندیشے تھے تمہیں کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی اور تمہیں اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق سے نوازا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی جب تم ہجرت کے لیے نکلے تھے تب بھی تمہاری یہی صورتحال تھی، اور جب مدینہ سے جنگ کے لیے نکلے تھے تب بھی اس وقت بھی تم اسی صورتحال میں یہ گھرے ہوئے تھے، ہمیشہ یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین جو ہے ہمیں قتل کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز امانتیں ہیں جو تمہارے سپرد کی گئی ہیں ان میں خلل نہ ڈالو، اگر یہ کہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال غنیمت عطا فرما دی یہ امانتیں ہیں اللہ کی، تو اس میں تصرف نہ کرو، اور یاد رکھو کہ بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش اور امتحان، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے، مال کی محبت میں اللہ کا حق یا اللہ کے رسول کا حق دبا دیتا ہے، یا کبھی اولاد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مال اور اولاد تمہارے لیے بحیثیت ایک آزمائش کے ہیں کہ اس آزمائش میں ایسے مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تم اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کو بھول جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ اللہ کے ڈرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فیصلہ کن چیز بنا دے گا۔ یعنی تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوت تمہارے اندر ایک ایسا ایمان پیدا کر دے گا جو فرقان کی ایک کیفیت، یعنی وہ تفریق کرنے لگے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی کی ایک صفت یہ ہے کہ انسان کے اندر فرقان یعنی فیصلہ کرنے کی صحیح اور غلط میں ایک اس کے اندر طاقت پیدا ہونی چاہیے۔ اگر تقوی کے نتیجے میں انسان کے اندر بھلے اور برے کے تمیز کرنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، حق اور باطل کو سمجھنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کا اس کے پاس نظر نہیں، اس کا مطلب وہ اللہ سے صحیح معنوں میں اس نے تقوی اختیار کر کے اس ایمان کا تقاضا یا اس کا ایمان کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اگر وہ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے واسطے فیصلے کی چیز ان کو عطا کر دے گا۔ اور فیصلے کی چیز کا مطلب یہ ایک تو قرآن، دوسرا یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کی وہ خوبی پیدا کر دے گا جس سے وہ حق اور باطل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی وہ جو ایک ڈائلما ہے، جو ایک خاص قسم کا یعنی اس وقت جو دجل ہے، فریب ہے کہ بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس معاملے میں جو آدمی ایک خاص یعنی مشتبہ ہے تو ان مشتبہ چیزوں سے وہ نکل کر حق کو سمجھنے اور باطل کو سمجھنے کا لائق بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سیئات کو دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب تمہارے خلاف کافروں نے طرح طرح سے چال بازیاں کی، جم کو بک الذین کفروا لیثبتوک اور یقتلوک، تاکہ وہ ایسی تدبیریں سوچیں تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو اس گھر سے یعنی مکہ سے نکال دیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے ہجرت کرنے کی طرف آپ نے آمادگی ظاہر کی تو پھر مشرکین مکہ نے جو آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے پر آمادہ ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو وہاں پر حضرت علی کو بستر پر سویا ہوا پایا، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، اور اگر ہم چاہیں گے تو اگر ہمارے بس میں ہو تو اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم اس طریقے سے کوئی آیت ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کیونکہ یہ تو صرف پرانے واقعات ہیں جو پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، یہ بتائے جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ان کان ھذا هو الحق، جب انہوں نے کہا تھا یعنی جب یہ مشرکین کا قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب وہ کہہ رہے تھے، یاد کرو جب یہ خود مشرکین کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے من عندک جو تیری طرف سے آیا ہوا ہے تو پھر تو ہم پر اللہ تعالیٰ تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہمیں دردناک عذاب دے دے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیسے دے دیتا جب کہ آپ اس وقت ان میں موجود ہیں. یعنی جب وہ یہ کہا کرتے تھے مشرکین زج ہو کر وہ غصے میں کہا کرتے صاحب اگر اللہ تعالیٰ واقعی یہ رسول یہ محمد جو کہہ رہے ہیں اگر یہ واقعی حق ہے تو پھر تو آپ ہم پر پتھروں کی بارش کر دیجیے, ہمارا مال نہیں ختم کر دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر ان کو عذاب دیتا جبکہ آپ اس وقت ان کے اندر موجود تھے, آپ خود مکہ میں تھے, تو ان پر عذاب آتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ وسلم کو بھی. تو اس لیے اللہ وما کان اللہ معذبہم, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہ تھا جبکہ وہ استغفار کر رہے تھے. اور کیا ہوا وما لہم اللہ یعذب, اب اللہ تعالیٰ کو کیا وما لہم, اب کیوں نہیں ان کو عذاب دے اللہ تعالیٰ جبکہ اب وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. وما کانوا اولیاء, اور یہ مسجد حرام کے متولی نہیں, اس لیے کہ اس کے متولی اور اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے تو صرف متقین ہیں, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ مسجدیں جو اللہ کے گھر ہیں ان کے متولی اصلاً متقی ہونا چاہیے. یعنی مسجدوں کی کمیٹیوں میں جو لوگ اس کے نظم و ضبط کے سنبھالنے والے لوگ ہوں وہ اصلاً متقی پرہیزگار ہوں, دیندار ہوں. یعنی وہ جیسے آج تو ہمارے ہاں یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہر مسجد میں جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اس میں شہر کے ایسے لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے, یا تو وہ بہت مالدار ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی قوت ہوتی ہے کہ باقی لوگ ان سے ڈر کر یا ان کے سامنے سپہ ڈال کر کے ان کو کمیٹیوں میں رکھ لیتے ہیں, یا وہ خاص قسم کے کچھ یعنی اپنے محلے کے بدماش ہونڈے اس قسم کے لوگ یا ریٹائرڈ بدماش. تو قرآن یہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مسجد حرام سے لوگ روک رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجدوں کے متولی اور مسجد حرام کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اس کے متولی یہ مشرکین و کافر نہیں ہو سکتے, اس کے متولی تو متقین لوگ ہیں, لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ لوگ بات نہیں اکثر یہ بات لوگ نہیں جانتے. اور ان کی نماز اس بیت اللہ میں صرف کیا ہے, یعنی خانہ خانہ میں جب مشرکین نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے, صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا, یہ اس طریقے سے جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا مشرکین مندروں میں جا کر کے ہاں جو آرتی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, سیٹی تو بجاتے ہیں, وہ تالی تو بجاتے ہیں. تو اسی طریقے سے مشرکین بھی عرب کے اندر مکہ کے اندر جو ان کے بت رکھے ہوئے تھے ان کے سامنے اسی طریقے سے آرتی مان لو کیا کرتے ہوں گے, سیٹی بجاتے ہوں گے, تالیاں بجاتے ہوں گے. تو یہ لوگ عذاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چکھیں, مزہ چکھیں اس عذاب کا جو یہ اللہ کا نافرمانی کر رہے ہیں. یقین جن لوگوں نے کفر کیا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, اور وہ لوگ اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روک سکیں. انہیں اللہ فرماتا ہے کافر اپنے مال کو سیدھے اللہ کے سیدھے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں, یعنی باطل کو فروغ دینے کے لیے اور باطل کو طاقت دینے کے لیے اپنا پورا مال صرف کیے دے رہے ہیں, پوری طاقتیں جھونک دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب یہ اس کو خرچ کرتے رہیں گے, پھر یہی مال خرچ کر دینا ان کو آخرکار حسرت کا سامان بن جائے گا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے. یہ مال بھی خرچ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ بات طے کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غالب کر دے گا کہ اغلب انا و رسولی, کہ میں اور میرا رسول غالب ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا کہ پورا کا پورا مال جو یہ اللہ کے دین کو اللہ کے راستے کو ختم کرنے یا اس کو مغلوب کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, یہ پورا کا پورا مال خرچ کرنے کے بعد بھی ان کو حسرت حاصل ہوگی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے. اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ جہنم کی طرف جمع کر دی جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث یمیز اللہ الخبیث من الطیب, یہ اس لیے کرے گا اللہ تعالیٰ تاکہ خبیث کو طیب میں سے الگ کر دے. ابھی ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر بھی بہت منافقین کا ایک بڑا گروہ تھا جو مسلمان بظاہر معلوم ہوتا تھا لیکن وہ خبیث تھا, جو چاہتا نہیں تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی یا اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تدبیر کے ذریعے سے, یہ جو ہم نے جہاد کا سلسلہ شروع کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اس تدبیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو الگ کر دے گا اور اس کو بعض کے بعض ملا کر اس کا ایک ڈھیر بنا دے گا. فیرکم, اس کو ایک ساتھ جمع کر کے اس کا ایک ڈھیر لگا دے گا. فیجعلہ فی جہنم, اور پھر اس پورے ڈھیر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم میں واصل کر دے گا. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسارے میں ہیں. کہہ دیجیے ان کافروں سے کہ اگر تم بعد آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جو تم نے پہلے کیے اس کو بخش دے گا, اور اگر تم باز نہیں آئے اور واپس اپنے اسی موقف کی طرف لوٹ آئے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پہلوں سے کے ساتھ جو سنت رہی ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ کی سنت لوٹ آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ نافرمانوں کو اس طریقے کا عذاب دیتا رہا ہے, تم کو بھی عذاب دے گا. اے مسلمانوں ان کافروں سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی کسی قسم کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یعنی یہ قتال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا ہے, قتال کرنے کا جو حکم دیا ہے جہاد کرنا مسلمان اس لیے نہیں کریں گے اس سے مسلمانوں کو طاقت مل جائے یا مسلمانوں کو کرسیاں حاصل ہو جائیں, بلکہ قتال اور کفر کے خلاف جو جنگ برسر پیغام مسلمانوں کی جگہ ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ جو کفر کا زور ٹوٹ جائے اور کفر کے نتیجے میں جو ایک آزمائش میں پوری انسانیت مبتلا ہے وہ آزمائش لوگوں کے
لوگوں کی طرف یا لوگوں پر سے ختم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب تک کفر رہے گا تو ہر قسم کی آزمائش میں انسان مبتلا رہے گا، معاشی آزمائشیں بھی رہے گا، تمدنی آزمائشیں بھی رہیں گی، اخلاقی گراوٹیں بھی رہیں گی، اور تعلیمی مسائل بھی انسانوں کو پیش آتے رہیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے جو مسائل اس وقت دنیا میں پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو دین ہے یعنی اسلام، اس کے علاوہ جب تک غیر اللہ کا دین اس پوری دنیا میں جاری و ساری رہے گا، یہ فتنہ اور اس آزمائش میں انسان مبتلا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے جہاد اور ان سے قتال کرنے کی جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ پھر یہ جتنے بھی نظریات اور جتنے بھی ادیان ہیں یہ فتنہ گر نہ رہیں، ان کے پاس کوئی قوت نہ رہے، اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یعنی دین کا مطلب کہ اطاعت اور فرمانبرداری پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو جائے ہر انسان۔ فَإِنْ انْتَهُوا تو اگر یہ باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے، اور اگر یہ اعراض کرے تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کا رفیق ہے۔ ان تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم، اور تو بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت بہتر رفیق اور بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اب یہاں سے، کیونکہ پہلے سورہ انفال کی پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوئی اسے اللہ اس کے رسول کے لہٰذا اس کو لا کر کے یہاں رکھ دو، ابھی اس پر کوئی بات مت کرو۔ پھر جب وقت گزر گیا اور لوگوں کے ذہن سے وہ اس کی محبت اور وہ خاص وقت بھی گزر گیا جس میں ان کے آپس میں ایک دوسرے سے مخالفت ہو رہی تھی، اب اس کا حکم ذکر فرمایا۔ اور جان لو کہ جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی ہیں، اب اس کا حصہ کیا ہے، تو بے شک یاد رکھو کہ وہ اللہ کے لیے ہے، اس کا خمس، یعنی پورے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 5واں جو خمس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اب اس میں اس خمس میں سے تقسیم کیا ہوگی، تو اس کی تقسیم یہ ہے کہ اس میں سے ایک حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہوگا وہ بھی مسلمانوں کے مصالح اور ان کے فوائد اور ان کی ضروریات میں خرچ کر دیا جائے گا، اور دوسرا حصہ اللہ کے رسول کے قرابت داروں اور آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، اور آپ اپنے لیے معاش کی کوئی معیشت اور معاش کا کوئی ان کے پاس سسٹم نہیں تھا کہ آپ اپنے گھروں کو کیسے چلائیں، اور آپ کے اوپر جو لوگ جن کی ذمہ داری آپ پر تھی، یعنی آپ کی بیویاں اور آپ کے ازواج اور آپ کے تحت چلنے والے اور خود اصحاب صفہ کی ایک بڑی تعداد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے قرابت داروں کے لیے اس مال میں سے خرچ کیا جائے گا دوسرا حصہ، والیتامى تیسرا حصہ یتیموں پر خرچ کیا جائے گا، چوتھا حصہ خمس میں سے جو 5واں حصہ ہے اس میں سے چوتھا حصہ مساکین کے لیے ہوگا، اور 5واں حصہ اس میں سے پھر مسافروں کے لیے ہوگا۔ وہ جو 5واں حصہ اللہ لے گا وہ اس طریقے سے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بعد میں فقہا کے اندر اس بات میں اختلاف ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ انتقال فرما گئے، تو اب اس خمس کا کیا ہوا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ خمس ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو اب خمس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، اب وہ ہر اس لیڈر کے لیے ہوگا جو اس طریقے سے ریاست اسلامی کا ذمہ دار ہے، اس کا خلیفہ ہے، وہ اس طریقے سے اس کو خرچ کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں اور آپ کے جو اقربا ہیں ان پر خرچ کیا جاتا رہے گا۔ معمول صحابہ جو ہے، یعنی صحابہ کا جو معمول ہے وہ اسی ثابت ہوتا ہے کہ جو خمس بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آتا رہا اس کو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر خرچ کرتے رہے۔ تو یہ الگ الگ فقہا کی اپنی اپنی رائے ہیں خمس کے معاملے میں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور جو کچھ ہم نے ہمارے بندوں پر نازل کیا ہے اس دن، کسی دن یوم الفرقان جس کو جو بدر کا دن کہا جاتا ہے، اس دن جس دن کے 2 جماعتیں آپس میں مومن و کافروں کے ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی تھی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو تم اذ انتم العدوۃ الدنیا، دیکھو جب کہ تم اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور یعنی تمہارے کفار جو تھے وہ ادھر والے کنارے پہ تھے، یعنی ایک طرف مسلمان اس ایک میدان میں تھے ایک طرف، اور ایک طرف کفار جو تھے وہ نیچے کی طرف تھے، بیچ میں گویا کہ ایک باقا یعنی کچھ حصہ چھوٹ گیا ہوگا۔ اور وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، اور جو قافلہ قریش کا تھا وہ تو تمہارے نیچے سے نکل گیا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم مل کر، یعنی اگر مسلمان اور کافر کوئی وقت مقرر کر کے اس جنگ کے لیے نکلے ہوتے، یا آپ دونوں نے معاہدہ کر کے جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے، جیسے کہ عام طور پر جنگوں میں ہوتا ہے کہ بھئی اب فوج آ رہی ہے تو بھائی اس مقام پر جا کر کے دونوں فوجیں لڑیں گی، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے ہوتا، اس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر لو تواعدتم، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی یعنی بات ٹھہرا کر کے اس جنگ کے لیے نکلے ہوتے تو یقیناً تم میں سے ہر ایک شخص اس وعدے کی خلاف ورزی کر دیتا۔ مشرکین بھی ہو سکتا ہے کہ ان وقت پر جو ہے وہ بپھر جاتے، اور مسلمان اس وقت جب وہ مشرکین کی تعداد دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ جاتے۔
ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا جو ہو کر رہنا تھا، لہذا اس کی تعمیل ہوئی۔ اور یہ اس لیے تھا تاکہ اس دن جو ہلاک ہو تو وہ واضح دلیل اور نشان لے کر، یعنی اس واضح بینہ کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندگی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے وہ ایک دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے، کہ اس دن یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو لوگ ہلاک ہوئے یقیناً وہ باطل پر تھے اور ان کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور جو لوگ اس دن زندہ رہیں ان کا حق پر ہونا ثابت ہو جائے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورا مارکا اور پورا حق و باطل کا یہ غزوہ بدر کا جو موقع اس لیے پیش آیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بہت تھوڑا دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ مشرکین کی تعداد بہت زیادہ نہیں، ولو اراکہم کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو زیادہ دکھاتا تب تو تم جو ہے فشل تم یعنی پیچھے ہٹ جاتے اور منہ پھیر لیتے، اور اللہ تعالیٰ تم فی الحال، اور تمہاری ہمتیں ہار جاتی ہیں اور تم معاملات کے اندر اس طریقے سے اختلاف کر بیٹھتے، یعنی آپ کا جب مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے مدینہ میں مہاجرین اور انصار، تو اگر آپ یہ فرماتے کہ نہیں لشکر بہت بڑا ہے، آپ نے تو مشورہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا خواب میں کہ لشکر بہت تھوڑا سا ہے، اگر تم نے جو ہے ثابت قدمی دکھائی اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا۔ اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس نوعیت سے مشورہ کیا گیا ہے تو مشورہ کچھ اور آیا، لیکن اگر یہ ہوتا کہ نہیں یہ بتا دیا تھا کہ آپ لشکر تو بہت طاقتور ہے اور سب کے پاس ہتھیار ہے اور سارے عروج پر آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تم آپس معاملے میں ایک دوسرے سے متنازع ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح سالم رکھا، یعنی تمہارے اندر سلامتی پیدا کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے احوال سے واقف۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یریکموہم، کہ جب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا اس وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو، جب کہ تم مقابل ہوئے وہ لوگ تمہاری نظر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کم کر دیا۔ اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر دکھایا، اذ التقیتم فی اعینکم، جب تم ان سے ملے تمہاری نگاہوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب بھی اپنے مقام پر بالکل درست ہے اور حقیقت بھی بالکل درست ہے، یعنی تمہاری آنکھوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا دکھایا، اور تمہیں جو وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تم اصلاً ان کی آنکھوں میں تم بھی تھوڑے نظر آئے کیونکہ اصلاً تم قلیل ہی تھے۔ قلّل یقلل جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی تعداد پر ہے کہ تم اصلاً قلیل تھے اور تھے 313 تھے، یہاں پر یہ جو اسلوب ہے کہ یقللکم فی اعینہم، ان کی نگاہوں میں تم کو واقعی تھوڑا دکھایا کیونکہ تم واقعی تھوڑے تھے، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا کر کے دکھا دیا کہ بھائی وہ تھے تو زیادہ لیکن تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو فیصلہ کر دے منظور جو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے دونوں جو مد مقابل فوجیں تھیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام امور لوٹنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جب تم کسی جہاد میں کسی قوم کے مقابلے میں آ جاؤ تو ثابت قدمی دکھاؤ، اور فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور دیکھو ایک دوسرے سے جھگڑے نہ کرو، اگر تم جھگڑے کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم پسپا ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم ثابت قدمی دکھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور شان دکھلاتے ہوئے، یعنی جب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مشرکین اپنے مکہ سے نکلے تھے تو بالکل اتراتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے اور باجے گاجے کے ساتھ وہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے اور طرح طرح کی جو ہے ہلڑ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو وہ کر رہے تھے اس کا احاطے کیے ہوئے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، یعنی وہ اپنے نکلے تھے اور شیطان نے کہا ہاں ایسے پڑھو، ایسے یوں کرو، شیطان ان کو بار بار اور ورغلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج کوئی بھی تم کو غالب نہیں کر سکتا، کوئی تم لا غالب لکم اليوم من الناس، کوئی بھی انسان تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، اور میں تمہارے پشت پر ہوں، تم آگے بڑھو میں تمہاری مدد کروں گا، تم آگے بڑھو میں تمہاری خمک کروں گا۔ پھر قرآن فرماتا ہے فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، پھر جب اس نے دونوں یعنی مد مقابل فوجوں کو دیکھا تو اپنے الٹے پیر کو بھاگ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یار سامنے مسلمانوں کے ساتھ تو فرشتے بھی ہیں، تو وہ فوراً اپنے الٹے پاؤں واپس بھاگا اور کہا اس نے کہ بھیا میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے پر قادر ہے۔ اور دیکھو جب منافقین کہنے لگے تھے اور جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ان لوگوں کے دین نے تو ان کو بالکل برباد کر دیا، غر ہؤلاء دینہم، ان کے یعنی مسلمانوں کے دین نے
ان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ صاحب یہ چند لوگ بے سر و پا ہو کر کے چلے گئے بس اپنے دین کے لیے، صاحب دین نہ ہو گیا، ایک عجیب سا خپ سوار ہو گیا یہ کیوں کہ ارے صاحب دین نہ ہو گیا، ایک خپت ہو گیا، بس دین کے بالکل نشہ چڑھا ہوا ہے دین کا، چلے گئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بے سر و پا ہو کر کے غرت ہاؤلائے دینوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس وقت منافقین کہہ رہے تھے، جیسے آج ہمارے ہوتا ہے ارے صاحب پتہ نہیں کون سا دین کا بھوت سوار ہوا ہے، ہر وقت دین ہر وقت دین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قسم کے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے یہ فرما رہے تھے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں کہ اذ یتوفی الذین کفروا، کہ جس وقت جب یہ کافر مرتے ہیں یا جب ان کے فرشتے جب ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر وہ ضرب لگاتے ہیں اور ان کے پیٹوں کو وہ جو ہے اس پر سٹے لگاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ لو اب عذاب حریق کو تم چکھتے رہو۔ یہ ان کے کیوں کی یعنی جو یہ ان کے آگے یعنی ان کے اعمال کی شامت ہے جو انہوں نے آگے بھیجے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے کہ آل فرعون کی اور اس سے پہلے ان قوموں کی جو اللہ نے ہلاک کر دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا دیا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو ہرگز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتی جائے اس کو بدلنے والا نہیں ہے کسی قوم کے واسطے، یہاں تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کے اندر وہ صلاحیت ہی بدل ڈالے جو نعمت کے اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی اس کو کبھی نہیں اٹھاتا، کبھی نہیں بدلتا، یہاں تک کہ قوم کے اندر کا ضمیر مر جائے اور ان کے اندر ان کے انفس میں اتنی قوت ہی نہ رہے کہ جو وہ اس نعمت کو اخذ کر سکے، یعنی وہ ظرف ہی وہ ایسا پیمانہ ہی ان کے پاس باقی نہ رہے کہ جس کے اندر وہ سامان لے سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو سامان دے رہے ہیں اور ہم سامان دینے سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن بھائی تمہارے پاس ظرف ہی نہیں ہے، سامان لوگے قائم ہے۔ یعنی آپ چلے جائیں دکان کے اوپر، وہ دکان والا کہے بھائی یہ سامان لے کے جاؤ، اب وہ کہے گا بھائی اٹھا کے لے جاؤ، اب لے کے قائم میں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس وہ قوت ہی نہیں ہے، ان کے نفوس کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اٹھا سکیں، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ پھر جب وہ نعمت نہیں اٹھا سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو نہیں بدلا۔ ان بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان کی مثال تو آل فرعون کی طرح ہے اور ان سے پہلے کے لوگوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے نتیجے میں، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور بے شک وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں رکھتے، جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ سے جب یہ عہد و پیمان کرتے ہیں ثم ينقضون عهدهم في كل مرہ، لیکن ہر بار اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی ہر بات آتے ہیں آپ سے عہد و پیمان کر لیتے ہیں، صاحب اب نہیں ہوگا، غلطی ہو گئی، اب دھوکہ نہیں دیں گے، اب آئندہ وقت پہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس طریقے سے منافقین آتے تھے، بار بار آپ سے عہد کرتے تھے اور بار بار اس کو توڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہم لا یتقون، اس لیے کہ یہ لوگ اصلاً عہد شکنی کرنے سے ڈرتے ہی نہیں، ان کو کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں، ان کو تو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول تو جو ہے وہ بالکل سیدھے سادے ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، انتہائی مشفق ہیں، عہد کر لو جب دل چاہے گا توڑ دیں گے۔ آپ وسلم چونکہ انتہائی رؤوف الرحیم تھے نا، تو وہ آپ کی اس رافت سے اور آپ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے۔ اللہ فرماتا ہے تو اب اگر یہ لوگ یعنی یہ اس قسم کے بد عہد لوگ، اگر ان میں سے کوئی آپ کی لڑائی میں آپ ان پر اب تمہارا قابو چل جائے جنگ میں، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان پر حملہ کر کے اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو جو ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجیے۔ فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ کچھ سمجھیں۔ یعنی اب اگر اس قسم کے لوگ بدعہدی کرتے رہیں اور یہ آپ کے مقابل جا کر کے آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف جنگ کریں اور آپ ان کے اوپر حملہ کر کے جب ان پر قابو پا لیں تو پھر ان کو آپ سزا دیجیے اور سخت جو ہے ان پر جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ چارہ جوئی کیجیے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو، یعنی کوئی آپ کو لگتا ہو کہ کوئی قوم آخر میں خیانت نہ کر بیٹھے، تو ان سے جو عہد آپ نے لیے ہیں وہ عہد ان کو لوٹا دیجیے۔ یعنی اب چونکہ یہاں پر یہ بات آ گئی ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ دیگر قوموں نے معاہدہ کر لیا، جیسے کہ بنو خزاع نے کیا، بنو نذیر نے کیا، بنو قینقاع نے کیا، اور اس طریقے سے بنو قریظہ کے معاہدے تھے کہ بھائی ہم نہیں لڑیں گے، جنگ نہیں کریں گے آپ کے خلاف، لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ یہودی اور وہ منافقین جا کر مشرکین سے ملے تھے اور پیچھے جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے، اور ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر باقاعدہ جو ہے انہیں باقاعدہ ابھارا تھا تمام ہی قبائل کو مشرکین کے، اور خود اس میں شامل ہو گئے تھے خاموشی سے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف مستقل جو ہے سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اگر آپ کو کسی قوم کی خیرات کا پورا یقین ہو جائے، بالکل اندیشہ یقینی ہو، تو آپ فامبت الیہم، تو ان کے جتنے بھی عہد آپ نے ان سے کیے ہیں وہ ان کو واپس برابری کے ساتھ ان کے ساتھ وہ معاملات لوٹا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور یہ کافر یہ نہ سمجھیں
کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں یہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ جو دنیا میں سازشیں کر رہے ہیں، جو چال بازیاں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چال بازیاں، جو بھی تدبیریں یہ کر رہے ہیں یہ ہماری حکمت سے ہی آگے نکل جائیں گی، یہ ہمیں ہی ہرا دیں گے. جیسے کہ آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں کفر جتنی بھی سازشیں اور تدبیریں کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے وہ غالب آ جائے یا دنیا کے اندر وہ اپنی چلا لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم سے آگے نکل جائیں گی، بے شک یہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعجزون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی چوتھی بات کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، اے مسلمانوں تم ان کافروں کی مقابلے کے لیے جتنی قوت ہو سکے اتنی قوت سے تیاری کرو ان کا مقابلہ کرنے کی، جو بھی قوت تمہارے پاس ہو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے قوت جو ہے نکرہ ہے، اور نکرے کا مطلب ہے عموم ہے، یعنی قوت میں جتنی قوت تم اختیار کر لو. یعنی اگر قوت کو خصوص کر دیا جائے تو پھر کوئی بات آگے اس کی وضاحت کے لیے آنا چاہیے. جب اللہ نے فرمایا جتنی بھی قوت، عمومی طور پر جو قوت تم اختیار کر سکتے ہو، اس قوت میں مراد سب سے پہلے اپنے ایمان کی قوت، صبر کی قوت اور اخلاق کی قوت، اس طریقے سے اپنے معاملات میں جو ہے عہد و پیمان کی قوت، اور اس کے بعد پھر اپنے جسم اور اپنے علم کی قوت، اور اس کے بعد پھر ظاہری قوتیں، تمہارے پاس زرہ، تلوار، جو کچھ ہو وہ قوتیں، یا تمہارے پاس جو کچھ بھی نبرد آزما ہونے کے لیے جو ہتھیار تم اختیار کرتے ہو. تو قوت سے مراد ہر وہ قوت ہے جو تم اختیار کر سکتے ہو اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اس طریقے سے گھوڑوں کے سامان درست کرو، یعنی گھوڑوں کو باندھو، ان کو سداؤ، ان کو ہمیشہ تیار رکھو. ایسا نہیں کہ جہاد کا وقت آیا اب گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا چلنے کو تیار نہیں ہے خود ہی. تو یہی یعنی ہمارے یہاں جو صورت حال ہے، تو ہمارے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ سے مراد یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب جنگ آئے، موقع آئے گا تب کا حکم نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمان ہمہ وقت مستعد رہے، ہمہ وقت وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہے، کیونکہ وقت کب آئے گا یہ تو کسی کے علم میں نہیں. اب آدمی سوچ رہا ہے کہ جب وقت آئے گا یا دیکھ لیا جائے گا، اور جب وقت آیا تو سست پڑے ہوئے تھے گھروں میں، کچھ سمجھ کر ہی نہیں پائے. تو جیسے کہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ ہم اتنے زیادہ یعنی موٹے اور فربا ہو گئے، اور اتنے زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں کاہل اور سست ہو گئے، یا اگر مثال کے طور پر ابھی کہیں کچھ ہنگامہ ہو جائے، کچھ آواز لگا دیا ہے تو ہم نکل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایسے پزمردہ اور اس قسم کے کاہل سست قسم کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ تیار رہتا ہے اور اپنے گھوڑوں کو بھی تیار کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دشمنوں کو ہمیشہ ڈراتا رہے. تو رہبون بھی عدو اللہ، تاکہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ اللہ، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ فرماتا ہے اس سے وہ ڈرتے رہیں. اور واخرین من دونہم، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن، ان کے علاوہ دوسروں کو بھی یہ معلوم رہے کہ بھائی مسلمان ہمیشہ مستعد رہتے ہیں، وہ سوتی ہوئی قوم نہیں جن کو تم نہیں جانتے. یعنی بہت سے دشمن ایسے بھی جو پوشیدہ ہیں، جو کب دشمن بن کے ظاہر ہو جائیں. اور ظاہر بات ہے، یہ بات اس لیے فرمائی گئی نا کہ وآخرین من دونہم، یہ اصلاً جو بات ہے اصلاً وہ اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کی مستعدی کا وہ لوگ اندازہ کرتے رہیں جو مخبر. ابھی تو کیا ہے کہ مخبر یہ بتا رہے ہیں صاحب یہ قوم تو سو رہی ہے، یہ کچھ نہیں کر پائے گی، پوری آپ کے بارے میں سب کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے مغلوب قوم ہے، غلام کچھ نہیں کر پائے گی. تو اللہ فرمائے گا جو ان کے علاوہ ہے، جو کھلے ہوئے دشمن نہیں، پوشیدہ دشمن ہیں، جو تمہاری مخبری کرتے ہیں، تمہاری تمام قوتوں کو سمجھ کر کے اس کے اعتبار سے جو پلاننگ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی معلوم رہے کہ نہیں یار اب یہ لوگ مستعد لوگ ہیں، ان کے خلاف یعنی کچھ آپ کر نہیں سکتے. جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم، اللہ ان سے واقف ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا تدبیریں کر رہے ہیں، کیا اسکیمیں بنا رہے ہیں. اور دیکھو جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر تمہیں لوٹا دے گا، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اور اگر یہ لوگ یعنی کافر تمہارے سامنے صلح کا پیغام رکھ دیں یا تمہارے سامنے صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو ان کے واسطے جھک جاؤ، یعنی صلح کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز صلح ہے. یہ جنگ اور جدال اور یہ قتال تو یہ وقتیہ چیزیں ہیں کہ جب ہوں گی، جب فتنہ ہو جائے یا جب ایسے مفسد اور باغی دنیا کے اندر قابل ہو جائیں جو تمام انسانیت کی گویا کہ مٹی پلید کر دیں، تو اس وقت مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہوگا ان کافروں، ان مفسدوں کے خلاف، کہ وہ ان کو دنیا میں مغلوب کر کے دنیا میں فتنے کو ختم کر دیں. اللہ فرماتا ہے اگر کافر تمہارے سامنے جھک جائیں، صلح کا پیغام صلح تمہارے سامنے رکھ دیں تو تم فوراً صلح قبول کر لو اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی یہ بات بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ اگر صلح کا معاملہ چل رہا ہے تو پھر صلح کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. ایسا نہیں کہ آپ جنگ ہی کریں گے، آپ تو جہاد کریں گے، جہاد کا شوق ایسا نہ وہ صلح ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيدُ أَن يُخْدِعُوكَ، اور اگر یہ چاہے کہ آپ کو دھوکہ دے دیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی اور مومنین کی بھی، اور وہی ہے جس نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق پیدا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اتفاق جو دلوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اتنی
یعنی مہنگی چیز ہے، یہ اتنی زیادہ مشکل چیز ہے کہ اگر آپ زمین کی تمام قوتیں خرچ کر دیں تب بھی آپ لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی دلوں میں الفت پیدا ہو جانا، بھائی کا بھائی بن جانا، اور مہاجرین کا اور انصار کا ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کر لینا، اور سب کا شیر و شکر ہو کر کے ایک سگے بھائیوں کی طرح ایک اس عظیم کاز کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان و قربان کر دینا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمانا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ زمین میں سے ساری زمین کی ساری قوتیں بھی خرچ کر دیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ولیکن اور آپ دیکھیں لیکن کہ آج بھی دنیا کے اندر ایک دوسروں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ صرف پیسے اور مادے کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ورنہ کوئی کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے اتفاق پیدا کر دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لوگوں، اے نبی آپ کے لیے صرف اللہ کافی ہے، اور مومن اتباع کا مومن، اور جو مومن آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے بھی صرف اللہ کافی ہے۔ اے نبی آپ مومن کو قتال پر ترغیب دیجیے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے لوگوں، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کو قتال پر آپ جو ہے ابھاریے۔ ان یکم منکم عشرون صابرون، اب یہ وہ آیات ہے کہ جو اس زمانے میں جو یعنی قتال اور جہاد سے جو لوگ ایک خاص قسم کا ایک بیر رکھتے ہیں یا خائف ہیں، یا وہ اس زمانے کے اندر مصلحت پسندی سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ اس قسم کی آیات پر جو ہے وہ گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے کہ یار اب اس میں تو کہیں کوئی مطلب تعویل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اب قتال کا لفظ ہے اس کو کم کیسے توڑے مروڑیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض عام چیزوں یعنی ان کی گفتگو میں اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ اس کو زیر بحث نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، نبی سے اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو ہمیشہ قتال پر راغب کرتے رہو، اور اللہ فرمایا کہ اگر تم میں سے 10 سب ثابت قدم ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اندر 20 ثابت قدم ہوں گے، 20 سال اگر تمہارے اندر 20 لوگ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے اندر 100 لوگ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے تو وہ 1000 لوگوں پر غالب آ جائیں گے کافروں کے۔ اس لیے کہ وہ یہ کافر یہ قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی فقہ نہیں، جو ان کے اندر کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر اس معاملے میں تھوڑی ہی تخفیف کر دی، یعنی پہلے تو یہ حکم تھا کہ اگر تم میں سے ثابت قدم 20 لوگ ہوں گے تو وہ 200 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یعنی اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کمپیریزن جو ہے وہ تھوڑا سا سخت تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ تمہارے اندر ابھی ہمت میں اتنا قوت نہیں ہے، تم ابھی تھوڑے کم ہمت ہو۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے اندر 100 ثابت قدم آدمی نکل آتے ہیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر یعنی اب جو ہے کہ 1 کے بدلے 1:2 کا ریشو ہو گیا، پہلے 1:10 کا ریشو تھا، 10:100 کا ریشو تھا، اب جو ہے کہ 1:2 کا ریشو کر دیا گیا ہے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کی اذن سے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ۔ اور نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان یکون لہ اسریٰ، کہ اس کے قید میں لوگ آ جائیں اور یہاں تک کہ وہ زمین میں ان کو انتہائی زیادہ خوریزی نہ کر لیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قید کر لیں جبکہ وہ اس سے پہلے کہ وہ ان کو زمین میں ان کے تمام زور کو نہ توڑ چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ سورہ محمد میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی، کیونکہ سورہ محمد یہ سورہ قتال بھی ہے، وہ سورہ یعنی سورہ انفال سے پہلے نازل ہو گئی، یہ مقدم ہے اس کا نزول، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ جب مسلمان یعنی جب تم کافروں سے مقابلہ کرو تو پھر تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم کافروں کا پورا زور توڑ دینا، ان میں سے کسی کو قید نہ کرنا جب تک ان کا پورا زور نہ توڑ دو۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے جب بدر کے اندر اس حکم کی تھوڑی سی خلاف ورزی کر دی اور مسلمانوں نے قید کر لیا مشرکین کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان کا زور توڑ دینا تھا، ان کو قتل کر دینا تھا، ان کو باقی نہیں رکھنا تھا، ان کو قید نہیں بنانا تھا۔ تريد عرض الدنیا، تم چاہتے تھے دنیا کے کچھ مال و اسباب، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اب اس پر پھر جب وہ قیدی آ گئے، وہ قید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے گئے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا، ابو بکر صدیق سے کہا کہ بھائی اب ان کا کیا کیا ہے، تو آپ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہی بات کہ بھائی یہ اللہ کے بندے ہیں، آپ جو چاہیں ان کے آپ چاہیں بخش دیں اور چاہے تو ان کے اوپر کوئی سخت سزا دیں۔ تو حضرت آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال تو عیسیٰ کی طرح ہے، جیسے کہ عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ چاہیں تو ان کے ساتھ جو معاملہ کریں، چاہے تو بخش دیں چاہے تو ان کو آزاد دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کسی کو جو ہے نہیں چھوڑا جائے، سب قتل کر دیا جائے، اور جو جس کا رشتہ دار ہو اس کو قتل کر دیں۔
یعنی آپ نے بالکل بھی، اور اس طریقے دیگر صحابہ نے بھی، کچھ نے کہا کہ نہیں قتل کر دیا، کسی نے کہا کہ نہیں، تو اس طریقے سے معاملہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان قیدیوں سے جو ہے فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اور فدیہ یہ تھا کہ بھائی جو دے سکے وہ فدیے میں تو مال دے دے، اور اگر کوئی کے پاس فدیہ نہیں ہے تو وہ تعلیم کر ہمارے بچوں کو تعلیم سکھا دے، کوئی پڑھنا سکھا دے، لکھنا سکھا دے. اس طریقے سے یہ معاملات طے ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم جو پہلے یعنی سورہ محمد میں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوا ہوتا تو تمہارے اس لینے پر جو تم نے فدیہ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دردناک عذاب پہنچتا. یہ ٹھیک ہے، اصل فدیہ لینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، یعنی مستحق فدیہ لینا نہیں ہے، بلکہ اصلاً حکم یہ ہوا تھا کہ جب قیدی نہ بنا، بلکہ جو لوگ تمہارے مغلوب ہو جائیں تو ان کے زور کو توڑ دو، ان کو بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دو، تاکہ جب وہ زور ٹوٹ جائے گا تو پھر دوبارہ سے بڑے بڑے لوگ جب قتل ہو جائیں گے تو پھر پورے طور پر کفر کا زور ٹوٹ جائے گا، تو پھر تمہارے خلاف وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے. تو اگر مسلمان غزوہ بدر میں ایسا کر چکے ہوتے تو غزوہ احد کا موقع ہی پیش نہیں آتا، کیونکہ بڑے بڑے رؤسا جو ہے 70 شہید قتل کر دیے گئے، 70 قیدی تھے، اگر وہ 70 بھی قتل کر دی جاتے تو پھر گویا کافروں کا پورے طور پر غزوہ بدر میں ہی زور ٹوٹ گیا ہوتا. لیکن چونکہ یہاں پر ایک اسٹریٹجیکلی مسلمانوں سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں بھی ارشاد فرمائی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو رہ گئے تھے پھر جا کر کے انہوں نے پھر غزوہ احد کے لیے لوگوں کو تیار کیا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، لہٰذا تم اس میں سے جو پاکیزہ ہے اس میں غنیم میں سے کھا لو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں، اے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسارى، اے نبی کہہ دیجیے کہ جو تمہارے ہاتھوں کے اندر قید میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے جانتا ہے ان کے دلوں کا حال، اگر ان میں بہتر ہوگا تو یؤتکم خیرا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا ایک بہتر بدلہ دے گا. مما اخذ منکم، اس کے بدلے میں جو تم نے ان سے لیا ہے، اگر جو فدیہ تم نے ان سے لیا ہے تو اگر ان کے دلوں میں خیر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں خیر کے طور پر عطا فرما دے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہیں یریدوا خیرت تک، اور لیکن اگر انہوں نے فدیہ دے کر کے خیرت کرنا چاہیے کہ بچ کر کے جائیں گے واپس تمہارے خلاف پھر دوبارہ سے جنگ کریں گے، تو یہ بے شک یہ اللہ اس کے رسول کا، اور بے شک یہ تو اللہ کا اس سے پہلے بھی خیرت کر چکے ہیں. فام کا نام انہوں، اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ خیرت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کرا دیا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی معاملہ کر سکتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کریں اللہ کے راستے میں اور جہاد کریں اپنی مال و جان سے اللہ کے راستے میں، اور پھر وہ لوگ جو جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دی یعنی منصار اور مدد کی ان لوگوں کی، یعنی جو مہاجرین باہر سے آئے تھے تو یہ لوگ بعض کے دوست ہیں اور وارث ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اب اللہ نے فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں لیکن مکہ سے ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہیں، وما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کی ولایت یعنی تمہارا ان سے ولایت کوئی تعلق نہیں ہے. ولایت کا مراد یہاں پر ان کا دینی تعلق نہیں ہے بلکہ تمہارا ان سے کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے. یعنی اگر وہ مسلمان ہیں مکہ میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہجرت کریں، تو اب اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو پھر تمہارا ان سے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ان سے کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، کوئی سماجی تعلق نہیں ہے، تمہارا ان سے کوئی معاشرتی تعلق نہیں، حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ دینی مدد تم سے کچھ مانگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو چونکہ ظاہر بات دینی تعلق ہے تو تمہارے بھائی، لہٰذا دینی اعتبار سے اگر وہ تم سے کچھ مدد مانگے تو پھر تمہیں ان کی مدد کرنا چاہیے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی قوم کے میں وہ لوگ رہتے ہوں جن سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان، یعنی تم نے کسی قوم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہو کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اس نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے. اب وہاں پر کچھ مسلمان جو ہیں اس قوم کے اندر رہتے ہیں اور وہ ہجرت کرنا نہیں چاہتے دارالامن کی طرف، اور وہاں پر ان کو سختیاں ہو رہی ہیں. اب وہ کہہ رہے صاحب ہماری مدد کرو، ہمیں بچاؤ. اب تم ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر فساد ہی بچتا رہے گا، پھر جھگڑا ہوگا. تم ان کی مدد کرو گے پھر وعدہ ٹوٹ جائے گا، پھر بغاوت شروع ہو جائے گی، پھر ایک ہنگامہ شروع ہوگا. اصلاً ذمہ دار وہ ہے کہ بھائی وہ ہجرت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب دارالامن ہے، دارالسلام موجود ہے اور جب ان کے پاس قوتیں موجود ہیں تو وہ ہجرت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی آسائشات میں، اپنے گھروں میں، اپنے بزنسز میں، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہیں رکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو. واللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے. والذین، تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ یہاں پر یہ کہ وہ ہجرت کریں، یہی تو ہے کہ جب دارالاسلام قائم ہو جائے اور دارالاسلام کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ منادی لگا دی جائے کہ اب جتنے لوگ دارالکفر میں رہتے ہیں وہ دارالاسلام میں آ جائیں اور دارالاسلام ان کو اپنے لینے کے لیے تیار ہو، تو اب کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دارالکفر میں رہتا رہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، وہ تو اس وقت ہجرت کی حیثیت.
ان کی ایمان جو ہے وہ ہجرت کے ساتھ مشروط ہو گئے. اگر وہ ہجرت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر نماز اور روزے کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تفعلوا، اگر تم اس معاہدے کے پاس و لحاظ نہیں کرو گے، اگر تم صرف ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے، ان مسلمانوں کی آنسو دیکھ کر کے اور اس قوم کے خلاف جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے ان کے خلاف جنگ سے برسر پیکار ہو جاؤ گے تو زمین میں فتنہ و فساد ہوگا، اور یہ بڑا فتنہ اور فساد بڑا اٹھے گا. یعنی جیسے آج ہو رہا ہے نا کہ بھائی یہ جو اس وقت ابھی ہوتا ہے، مسلمان جو سو کالڈ مسلم اسٹیٹس ہیں جو آپس میں لڑنے لگتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے مفادات کے لیے. یعنی وہاں کوئی غلبہ دین تو ہے نہیں. جو آج افغانستان اور پاکستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی کیا دین کا غلبہ ہے یا کوئی دین کی اقامت ہے، بلکہ یہ ہے کہ بھائی یہ ان کی مفادات، وہ ان کے مفادات، یہ ان کا اسٹرکچر، وہ ان کا اسٹرکچر، یہ ان کی زمین، وہ ان کی زمین. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس طریقے سے کام نہ کرو گے تو دنیا میں تو فساد ہی مچتا رہے گا، فتنہ ہی ہوتا رہے گا. اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور ہجرت کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو پناہ دی، اور یہی لوگ اصلاً مومن ہیں پورے پکے. لہم مغفرۃ رزق کریم، ان کے واسطے مغفرت ہے اور بڑا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لے آئیں اور ہجرت کریں. اب اللہ نے فرمایا کہ ایمان لے آئیں پھر ہجرت بھی کریں اور ان کے ساتھ مل کر کے جہاد بھی کریں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مومنین کے ساتھ شامل ہوں گے. کن کے ساتھ؟ مہاجر اور انصار کے ساتھ. تو یہ پہلے مہاجرین کا تذکرہ آیا ہے، پہلی اس سے جو پہلے آئے تھے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا، ہاجروں سے مراد مہاجرین ہیں، آبوا و نصروا سے مراد انصار ہیں. تو ان طبقے میں داخل ہونے کے لیے ان مسلمانوں کو جو ابھی ان اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور ہجرت کریں، اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ شامل ہوں گے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور دیکھو رشتہ داریاں آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قربت رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں میراث کے اعتبار سے. بعضهم أولیٰ بعض، یعنی اولو الارحام کے رشتے ہیں وہ بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں پر یہ سورہ الانفال اپنے اختتام کو